قاری جمیل اجمل گورایا گندگی سے دور رہ جا، حاجی محمد خالد گندگی سے دور ہو جا، اے علامہ صاحب گندگی سے دور ہو جاؤ، اے خطیب صاحب گندگی سے دور ہو جاؤ، اے مفتی صاحب گندگی سے دور ہو جاؤ، قاری زین صاحب گندگی سے دور رہے، گندگی سے دور ہو جاؤ، گندگی سے دور رہے، اے عبد القدیر محمد طاہر گندگی سے دور رہے، اے محدثین گندگی سے دور رہے، اے امام بخاری گندگی سے دور رہے، اے امام مسلم گندگی سے دور رہے، اے ائمہ دین و محدثین، اے مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، او دنیا میں رہنے والو، امیروں، غریبوں، بادشاہوں، وزیروں، گندگی سے دور رہو، یہ تجھے مجھے حکم ہے، کون اہل بیت ہے؟ گندگی کو حکم ہے، خبردار اہل بیت کے قریب نہ جانا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بڑا اونچی کیا دو جاگ کے بیٹھو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید
مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت جس کو محبت اہل بیت سے گج وج کی اونچی سبحان اللہ پڑھتا جائے اور ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ پڑھتا جائے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سر کٹا کے بھی سر بلند ہوا ہے وہ حسین آج جس بچے کا حقیقہ ہے دعوت ہے قدرتی طور پہ یوم عاشوراء ہے 10 محرم ہے اور شہادت حسین کا دن ہے اس بچے کا نام عبدالسلام ہے والدین کی دلی خواہش ہے محترم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی دلی خواہش ہے محترم محمد طاہر صاحب کی کہ بچہ حافظ قرآن بنے ذرا جاگ کے بیٹھو میں صرف 30 منٹ گفتگو کروں گا وقت بہت کم ہے بہت آپ کو سنانا ہے اللہ اس کو حافظ عبدالسلام بنائے اور ایک جملہ اور پڑھ رہا ہوں یہ قدرت کی طرف سے عقیقے کا دن 10ویں محرم کو آیا ہے تو یہ بچہ انشاءاللہ حسینی ہوگا آواز نہیں آئی میں نے موضوع اہل بیت کا شروع کرنا ہے اور تمہاری سستی دیکھ کے نہ اور وہ بھی 10 محرم کو توجہ میری طرف کریں بھائی عبدالقدیر صاحبہ فرنٹ پہ آ جائیں جب کیمرہ کو دیکھنا پھر پیچھے چلے جائے کرو آپ کو اجازت ہوگی چاہے 20 دفعہ جانا ادھر آ کے میرے ساتھ حافظ عبدالسلام حسینی اونچی کو انشاءاللہ
اللہ اس بچے کو حسینی بنائے. کیوں؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. کاش آج اس محلے کے لاؤڈ سپیکر چھتوں پہ رکھ دیے جاتے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں سارا محلہ سننے کے لیے آتا کہ آج کون حسینی آیا ہوا ہے. آپ کی آواز پھر بھی تھوڑا ہے, تمہارا آواز بہت تھوڑا ہے. آپ کو جاگنا ہوگا, بار بار مناسب نہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پوری دنیا پہ پیغام جا رہا ہے. اللہ جن کی جھولیاں اولاد سے محروم ہیں ان کی محرومیاں ختم کر دے. ہاں اب ماشاءاللہ واضح. جاگ کے بیٹھو, بار بار مجھے نہ کہنا پڑے. اے میرے مالک بے اولادوں کو نیک صالحین اولاد دے, بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے, اور نصیب اچھے فرما. آج اس گھر میں جس انداز میں آج میں آیا ہوں, کاش میری بہن بھی آج زندہ ہوتی اور کتنی خوش ہوتی. اللہ میرے ویر عبد القدیر ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی قبر کو جنت, بلکہ والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا. ان کے بھائی محترم عبد الرزاق صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اور یہاں میرے بہت سارے عزیز بیٹھے ہیں, اللہ جن جن کے والدین دنیا میں نہیں, اور میرے محترم محب العلماء خادم العلم والعلماء ملک بشیر صاحب, اللہ ان کی قبر کو بھی اللہ نور سے بھر دے. جن جن کے والدین دنیا میں نہیں, میرے بھائی طاہر صاحب, اللہ ان کے والد محترم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. جاگ کے بیٹھو. سر کٹا کے بھی سر بلند ہوا ہے وہ حسین. جزاک اللہ جزاک اللہ. سر کٹا کے بھی سر بلند ہوا ہے وہ حسین. سر کٹا کے بھی سر کو نہ جھکایا جس نے وہ حسین. سر کٹا کے بھی سر کو نہ جھکایا جس نے وہ حسین. سر کٹا کے بھی پرچم توحید کو لہرایا جس نے وہ حسین. سر کٹا کے بھی پرچم حق کو لہرایا جس نے. سر کٹا کے بھی پرچم حق کو لہرایا جس نے وہ حسین. اگلا جملہ بڑا وزنی جملہ ہے, عزیزان من توجہ کیجئے, غور کیجئے. اگلا جملہ ذرا غور سے سنیے. منبر سے اتر کر رسول اللہ نے جس کو اٹھایا ہے وہ حسین. منبر سے اتر کر رسول اللہ نے جس کو اٹھایا ہے وہ حسین. آپ مطلب دیکھیں, دائیں بائیں نہ دیکھیں. ممبر سے اتر کر رسول اللہ نے جس کو اٹھایا ہے وہ حسین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. اور لوگوں مدینہ المنورہ ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد کر رہے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچانک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
کے دو ہیرے دو لال، وہ سرخ رنگ زرد رنگ کی قمیصیں پہن کے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں میرے محبوب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ قمیصیں کچھ لمبی تھی، پاؤں میں اٹک کے گر جاتے ہیں۔ کون حسین ہے؟ او لوگ غور کیجئے، کون حسین ہے رضی اللہ عنہ کہ جس کو گرتے میرے نبی نے دیکھا، مدنی کریم نے خطبہ روک دیا، منبر سے اتر کر رسول اللہ نے جس کو اٹھایا ہے وہ حسین۔ منبر سے اتر کر رسول اللہ نے جس کو اٹھایا ہے وہ حسین۔ آگے توجہ کیجئے، اور نبوت والے کندھوں پہ بٹھایا ہے جس کو وہ حسین، اور نبوت والے کندھوں پہ بٹھایا ہے جس کو وہ حسین۔ خود پیاسا رہ کر کربلا کو پلایا ہے جس نے خون وہ حسین۔ خود پیاسا رہ کر کربلا کو پلایا ہے جس نے وہ حسین۔ رب کعبہ کی قسم آج لوگوں نے، بیان کرنے والوں نے شہادت حسین کو عجیب طرز میں، عجیب انداز میں پیش کر دیا کہ اہل بیت پانی پانی کرتے رہے۔ رب محمد کی قسم پانی نہیں تھا، اہل بیت نے کوفے والوں سے پانی نہ مانگا۔ ارے یہ تو خون دینے والے تھے، انہوں نے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا، برداشت کا مظاہرہ کیا۔ کون حسین ہے؟ خود پیاسا رہ کر کربلا کو پلایا ہے جس نے وہ حسین۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب عبدالسلام کو وکیل صحابہ بنانا، انشاءاللہ اسے محب اہل بیت بنانا، اللہ جو آمین کہہ رہے انشاءاللہ ان کے بچوں کو محب اہل بیت بنا، اللہ اہل بیت کا نوکر بنا، اللہ اہل بیت کا نوکر بنا، صحابہ کا نوکر بنا۔ خود پیاسا رہ کر کربلا کو پلایا ہے جس نے خون وہ حسین۔ کربلا کربلا کے دہکتے انگاروں پہ جس میں اطہر لٹایا جس نے وہ حسین۔ اللہ اللہ جل شانہ کے واسطے ہمہ قسم کی تعریفات ہیں، تسبیحات ہیں۔ جس مالک ارض و سما نے ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مدینے والے کا، اہل بیت کا، صحابہ کا محب دار بنایا ہے۔ الہی تیری بارگاہ میں تڑپ کے دل سے دعا ہے، اس گھر میں جتنے بھی خواتین اور احباب ہیں اللہ، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے، اللہ انہیں توحید کا خزانہ بھی دے، صحابہ اہل بیت کی محبت بھی دے، ان کی دنیا بھی سنوار دے، قبر بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار صلاۃ و سلام، درود و سلام ہمارے پیارے آقا، رہبر رہنما، امام اعظم اعلی حضرت قائد اعظم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واہل بیتہ واصحابہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب ذی وقار اور معززات میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج عبدالسلام حسینی کی دعوت عقیقہ پر یوم عاشوراء ہے، 10ویں محرم ہے۔ میں آپ کے سامنے اہل بیت کی محبت میں چند موتی آپ کے دامن میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان موتیوں کی، ان جملوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دو۔ اللہ والو، کیونکہ پروگرام مختصر ہے اس لیے میں مختصر انداز میں اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر جملے آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی؟ پھر ٹھنڈے ہو گئے ہو۔ خواتین کی طرف سے آواز آ رہی ہے، چپ ہو جائے، خاموشی سنیں، بچے بھی خاموش ہو جائیں۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی؟ اللہ کی قسم ایمان والوں کو کرنٹ لگے گا، محبت کا کرنٹ، حسینی محبت کا کرنٹ لگے گا۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی؟ جملہ سمجھو گے تو سمجھ آئے گی، پھر سبحان اللہ کا بھی آوازہ اونچا ہوگا۔ ادھر آ جائیں۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی؟ جب تک سارے نہیں بولیں گے اگر جملہ نہیں بولوں گا۔ ہاتھ کھڑے کر کے حاجی صاحب، محترم حاجی محمد خالد صاحب، اللہ آپ کا آنا، بھائی عامر صاحب کا سب کا آنا قبول فرمائے۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی؟ جاگیر ہے، جاگیر ہے ازل ہی سے جنت حسین کی۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی؟ جاگیر ہے ازل ہی سے جنت حسین کی۔ ابن علی کو، ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ، ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ۔ آج اس گھر میں دعوت عقیقہ رشتہ دار آئے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن وہ گھر مدینے میں تھا، وہ گھر مدینہ طیبہ میں تھا۔ توجہ کے ساتھ سنیے، ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ۔ اس سے بھی آواز تھوڑا بلند ہونا چاہیے۔ ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ، کیونکہ زہرا کے گھر میں ولادت ہوئی ہے حسین کی، کیونکہ زہرا کے گھر میں ولادت ہوئی حسین کی۔ حضرات توجہ میں طرف کیجئے، شانوں پہ بٹھا کر، شانوں پہ مصطفیٰ نے، کندھوں پہ مصطفیٰ نے، ڈاکٹر صاحب، شانوں پہ مصطفیٰ نے
کندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کے بتا دیا، کندھوں پہ مصطفیٰ نے، محترم قاری زین صاحب، کندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کے بتا دیا۔ اگر اس جملے کے بعد تقریر ختم کر دیں انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا۔ کندھوں پہ، شانوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کے بتا دیا کیسے کرنی ہے، کہ اس طرح کرنی ہے عزت حسین کی۔ کندھوں پہ، شانوں پہ بٹھا کے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح سے کرنی ہے عزت حسین کی۔ گردن کو چومتے تھے، گردن کو چومتے تھے، گردن کو چومتے تھے حسین کی حضور، گردن کو چومتے تھے، گردن کو چومتے تھے۔ کیسا منظر ہوگا، گردن حسین کی ہے، ہونٹ مصطفیٰ کے ہے، گردن کو چومتے تھے حسین کی حضور۔ اور جب حسین سواری بن کے مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھتا تھا، توجہ کیجئے، حضور حسین کی گردن کو چومتے تھے، اور جب حسین نانا کی شانوں اور کندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے، سنیے، عادت سی ہو گئی زلفوں سے کھیلنا، زلفوں سے کھیلنا عادت ہوئی حسین کی۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، جاگیر ہے ازل ہی سے جنت حسین کی۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین، ان الحسن والحسین ریحانتای من الجنت فی الدنیا۔ اہل اسلام توجہ کے ساتھ سنتے جائیے، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، غور سے سنو، سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے۔ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں، اہل بیت کی شان پیش کر رہا ہوں، اہل بیت کے تذکرے کر رہا ہوں، آل نبی کے تذکرے کر رہا ہوں، آل نبی کے تذکرے میں زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ کون آل نبی، کون اہل بیت؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں قرآن مقدس کی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، شان پتہ چل جائے گا اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی عزت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ صرف توجہ میری طرف کیجئے، مختصر وقت ہے، غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ او لوگوں توجہ کیجئے، اللہ کا حکم ہے، قاری جمیل اجمل گورایا گندگی سے دور رہ جا، حاجی محمد خالد گندگی سے دور ہو جا، اے علامہ صاحب گندگی سے دور ہو جاؤ، اے خطیب صاحب گندگی سے دور ہو جاؤ، اے مفتی صاحب گندگی سے دور ہو جاؤ، قاری زین صاحب گندگی سے دور رہے، گندگی سے دور ہو جاؤ، گندگی سے دور رہے۔ اے عبد القدیر
کبیر محمد طاہر گندگی سے دور رکھے، اے محدثین گندگی سے دور رکھے، اے امام بخاری گندگی سے دور رکھے، اے امام مسلم گندگی سے دور رکھے، اے ائمہ دین محدثین، اے مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، او دنیا میں رہنے والو، امیروں، غریبوں، بادشاہوں، وزیروں، گندگی سے دور رہو، یہ تجھے مجھے حکم ہے۔ کون اہل بیت ہے؟ گندگی کو حکم ہے، خبردار اہل بیت کے قریب نہ جانا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین ریحانتای من الجنہ، جنہ جنہ من الجنہ۔ او مسلمانوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اے لوگوں، کسی کو خوشبو آتی ہے کلی کے پھول سے، کسی کو خوشبو آتی ہے گلاب کے پھول سے، کسی کو خوشبو آتی ہے سندل کی لکڑی سے، کسی کو خوشبو آتی ہے رات کی رانی سے، کسی کو خوشبو آتی ہے کسی پودے سے، کسی درخت کے پتے سے، کسی پھول سے۔ مجھ محمد کو خوشبو آتی ہے حسن سے، آتی ہے حسین سے، آتی ہے۔ گلی سے گزرتے لوگ بھی سبحان اللہ سے رہن پھر رہے ہیں۔ کیسا جلسہ ہے، کیسی مجلس ہے، کیسا کانفرنس ہے، تمہارا آواز آنا چاہیے، پورے اہل علاقے کو علم ہو جائے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے یوم عاشوراء ہے، شہادت حسین کا دن ہے، اور شان اہل بیت، شان حسین کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سننے والوں، رب کا قرآن سننے والوں، کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام، کون علی امام علی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگوں توجہ کیجئے، غور کیجئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں اور میرے نبی کی کمر مبارک پہ، کندھوں پہ میرے محبوب کے حسین سوار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رب محمد کی قسم ہے، جب تک حسین نہ اترے میرے نبی کا سجدہ بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ انما میں تو مبارک دیتا ہوں اہل گھر کو، گھر والوں کو، کہ یوم عاشوراء کوئی عام دن نہیں، یہ عام دن نہیں ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا، جس میں یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا، جس میں جودی پہاڑ پہ نوح کی کشتی کو کنارے لگایا گیا، ارے جس میں بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے نجات دی گئی ہے۔ یہ 10ویں محرم کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ 10ویں محرم کا وہ دن ہے ارے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو 10ویں کا دن ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے نوازوں کا تذکرہ سننے والوں، اور آج اس گھر میں با جماعت مغرب کی نماز، کتنے سالوں بعد جماعتیں ہوتی ہوگی، نمازیں ہوتی ہوں گی، لیکن آج کا دن جو نماز مغرب با جماعت، اس کے کیا کہنے۔
بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس کے حوالے سے میں نے یہ یوم عاشورہ کی باتیں کی کہ بعد میں حوالے نہ پوچھتا پھر میں بتا دیتا ہوں۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، بنیاد ہے۔ اہل بیت ہمارے دل کی دھڑکن ہے، نہیں بولے گج بج کے بولو۔ اہل بیت ہماری آنکھیں ہیں، اہل بیت ہمارا چین ہے، اہل بیت ہمارا سکون ہے، اہل بیت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اہل بیت ہمارا قرار ہے۔ اللہ کی قسم، اہل بیت جہاں ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جہاں ہم حسینی ہیں نا، وہاں ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ اللہ کی قسم ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، او نہیں جاندا زمانہ۔ اہل بیت کے ساتھ نبی کے یاروں کا تذکرہ، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم مدینہ پاک کی گلیوں میں جا رہے تھے، رسول کریم کے ساتھ، سامنے سے میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گھر آیا اور اس دروازے سے حسین نکلا، وہ ذرا آگے آگے تھا، میرے نبی حسین ابن علی کو دیکھ کے اس کی طرف چل پڑے، ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر حسین نے نانے کو دیکھا تو تھوڑا اور دوڑنے لگا، حسین پیچھے نبی دوڑنے لگے، حتیٰ کہ نبی پاک نے حسین نواسے کو پکڑ لیا، اپنے کلیجے سے لگایا، حضرت حسین کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، میرے نبی نے اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ تو میں نے کہا حسین تیری سواری تو بڑی اچھی ہے۔ میرے نبی محمد نے فرمایا ابو بکر سواری دیکھ لی، تجھے سوار نظر نہیں آتا؟ ماشاءاللہ 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 تبارک اللہ۔ یا رسول اللہ سواری بھی اچھی ہے، سوار بھی اچھا ہے، لیکن آقا ایک بات ہے، حسین یہ علی کی شکل نہیں، یہ محمد کی شکل ہے۔ حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے، ہمارے جذبات بوڑھے نہیں ہوئے، ہمارے ذوق اور شوق ابھی بھی جوان ہیں۔ وقت نے پکارا اہل بیت کے دفاع کے لیے، اللہ کی قسم پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ وقت نے بلایا اہل وطن کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے پہلی صفوں میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، عظمت صدیق دی، عظمت صدیق دی۔ بڑا مدنی جملہ۔ او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، عظمت صدیق دی۔ پوچھو رسول کو لو، پوچھو رسول کو لو، قیمت صدیق دی۔ او نہیں جاندا زمانہ۔ یا الہی جہاں جس جگہ جس مقام پہ میرا خطبہ میرا بیان جائے گا اور جو لوگ سنیں گے شان اہل بیت کے تذکرے سنیں گے، انہیں یہ بھی پتا چل جائے یہ خطیب شان اہل بیت کو بھی بیان کرتا ہے، شان صحابہ کو بھی بیان کرتا ہے۔ رب محمد کی قسم ہے اگر میں شان اہل بیت کا تذکرہ کر دوں اور نبی کے صحابہ
صحابہ کا تذکرہ نہ کروں میں مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر میں صرف صحابہ سے محبت کروں اور آل نبی کا تذکرہ نہ کروں میں مومن میں مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ کو ماننا بھی ضروری اور اہل بیت کو منانا بھی ماننا بھی ضروری ہے. اہل بیت پہ ایمان بھی ضروری, صحابہ پہ ایمان بھی ضروری, محبت بھی ضروری ہے. اور نہیں جانتا زمانہ, اور نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی, عظمت صدیق دی. پوچھو رسول کو لو قیمت صدیق دی, پوچھو رسول کو لو قیمت رسول, قیمت صدیق دی. سب کچھ نثار کیتا. تمہارا آواز نہیں آیا. کوئی میری ماں بہن اپنے کمرے سے نکلے باپردہ ہو کے بچیوں کو بٹھا دے, بچوں کو بٹھا دے, مہربانی اس میری ماں بہن کے اللہ کے واسطے توجہ, جس کمرے سے بچوں کی آواز ان کو خاموش کروائیں. سب کچھ نثار کیتا, سب کچھ نثار کیتا. نہیں آواز ہے. سب کچھ نثار کیتا, چھڈی بھی ایک نہ سوئی. سب کچھ نثار کیتا, چھوڑی بھی ایک نہ سوئی. سب کچھ نثار کیتا, چھٹی بھی نہ ایک سوئی. اسلام نو جدوں پائی ضرورت صدیق دی. اسلام نو جدوں پائی ضرورت صدیق دی, ضرورت صدیق دی, ضرورت صدیق دی, ضرورت صدیق دی. صدیق دے نصیب کے, صدیق دے نصیب کے. توجہ, صدیق بھائی قدیر میں دیکھ رہا ہوں, صدیق دے نصیب کے, صدیق دے نصیب کے. کتمائچ تھا ملی ہے صدیق دے نصیب کے, کتمائچ تھا ملی ہے. رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی. رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی. انما صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. شان اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان من توجہ میری طرف کیجئے. 7 محرم ہے, اہل بیت کے خیمے نہر فرات کے کنارے ذرا دور ددان کربلا کے قریب لگ گئے. 7 محرم ہے, 7 محرم ہے, اہل بیت کے خیمے لگ گئے ہیں. اللہ اکبر. پتا چلا کوفے کے لوگوں کو, ابن سیاد کی فوجوں کو, کہ اہل بیت کے خیمے لگ گئے. حضرت امام حسین کی آمد ہو گئی. اہل بیت کے خیموں کے ارد گرد کرفیو لگ گیا.
دیا، پابندیاں لگ گئی، پانی بند ہے، حضرات روٹی بند، راشن بند، سب کچھ بند کر دیا۔ او کائنات میں بسنے والوں، میرے امام حسین نے کوفے والوں سے پانی کا سوال نہیں کیا، اور میں میری بہن زینب، میری باجی، میری بہن، میری پیاری بہن، اہل بیت کے بچوں کو صبر کی تلقین کر، یہ امتحان بھی رب کی طرف سے آتے ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ آزماتا ہے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی پانی بند کر کے، کبھی روٹی بند کر کے، کبھی راشن بند کر کے، کبھی فاقے دے کے، اللہ قسم قسم کے طریقے سے آزماتا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے اے کائنات کے لوگوں، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کا قرآن ہے، او لوگوں غور کی جاٹ محرم گزری، کوفے والوں نے پابندیاں زیادہ کر دی، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے۔ بڑے بڑے لوگ سامنے کھڑے ہیں، ابن زیاد کی فوجوں کے صفوں میں کھڑے ہیں۔ حضرات 9 محرم گزری، امام حسین اور لوگوں علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو صبر کی تلقین کی۔ آج 9 محرم ہے، 9ویں کا دن ہے، 10ویں کی رات ہے، اور صبح 10ویں محرم کو جنگ چھڑنے والی ہے، 10ویں کی رات ہے۔ اہل بیت کے افراد چند افراد ہیں، اور لوگوں تقریباً 72 کے قریب افراد ہیں، اور لوگوں پاک تاریخ کے لوگوں نے لکھا مورخین نے کہ 70 کے قریب افراد ہیں، 40 کے قریب، 72 کے قریب افراد ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جن خیموں میں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، بہن موجود ہے، بیویاں موجود ہیں، حضرت امام حسین کے بھائی موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں، اور لوگوں کیا گزری ہوگی اس نبی کی حال پہ اس 10ویں محرم کی رات، جو 10ویں محرم کی رات گزری، 9ویں کا دن گزرا، 10ویں محرم کی رات ہے، صبح جنگ چھڑنے والی ہے، اس اہل قافلہ پہ کیا بیت گئی ہوگی۔ امام حسین نے درس دیا، اے میری بہن، اے فاطمہ کے لخت جگر، اے علی کی بیٹی بی بی زینب، اے میری بہن صبر کرنا، اگر حسین کا سر کٹ جائے صبر کرنا، اگر میرے علی اکبر علی اصغر جن کے نام ابو بکر بن حسین عمر بن حسین تھا، اگر ان کے سر کٹ جائیں صبر کرنا، اگر میرے بھائی مارے جائیں صبر کرنا۔ اے اہل بیت کے گھرانے والوں، اے عورتوں دوپٹے نہ اتارنا، نوحہ نہ کرنا، ویلا نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، اے میری گھر والیوں پریشان نہ ہونا، میری بیٹیوں پریشان نہ ہونا، اے میری گھر والیوں پریشان نہ ہونا، اے میری بیٹیوں پریشان نہ ہونا۔ اے اس وقت کیسا منظر ہوگا کہ صبح 10ویں محرم کو جنگ چھڑنے والی ہے، رات کا درس ہو رہا ہے، خیموں کے اندر ہے، اے میری بہن ان کو تلقین کرنا، خیموں سے باہر نہ نکلنا۔ یہ سادات کی خوبی ہے کہ پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک چھپ جاتی ہے، یہ سادات کا پردہ ہے، یہ سادات کی غیرت ہے، یہ سادات کی عزت ہے۔ او میری ماں بہن بیٹی توجہ سے سن، آج سڑکوں پہ نکل آئی، آج دوپٹہ چھوڑ دیا، آج سینہ کو بھی شروع کر دی، جو درس قرآن امام حسین کا تھا وہ بھول گئے۔ سادات کی غیرت پردہ ہے، سادات کی عزت پردہ ہے، سادات کی شجاعت پردہ ہے۔ اے میری بیٹیوں، اے میری بہن، میری گھر والی ہو، پردہ نہ چھوڑنا، نوحہ نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، بال نہ کھینچنا، تھپڑ نہ مارنا۔ تم دیکھنا کہ حسین کربلا میں اگر گر گیا ہے، سر کٹ
کٹ گیا ہے پھر بھی کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات یہ امام حسین کا درس قرآن ہے اور اس درس کو دنیا بھول گئی. دنیا نے شہادت حسین کو کسی اور طریقے میں بیان کر دیا. او لوگوں، او بیان کرنے والوں، مولویوں، ذاکروں، بیان کرنے والوں، کبھی امام حسین کا وہ درس بھی بیان کر دو تو 10ویں محرم کی رات کو اپنے خیموں میں اپنے اہل بیت کو درس قرآن دیا تھا. آج صبح 10ویں محرم ہے اور میرے بچے کہاں ہیں؟ حسن کے بچے کہاں ہیں؟ مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ جی سارے حاضر کریں. ساری رات سوئے نہیں. بھوکے تھے مگر توکل رکھتے تھا، پیاسے تھے مگر رابطہ اللہ سے تھا. ساری رات سوئے نہیں، خیموں میں جا کے گزارتے. کہیں سے کوئی تیر آ رہا ہے، کہیں سے کوئی باتیں کر رہا ہے. پانی بند ہے، میرے حسین کے اہل بیت کا پانی بند ہے. نواز رسول کو تکلیفوں میں ڈال دیا گیا. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ بلانے والے مار رہے ہیں. میں آیا نہیں، میں بلایا گیا ہوں. مجھے ظلم کی چکی میں ڈالا گیا ہے لیکن میں حق پر ہوں. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اے میرے اللہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں اس کے لیے جس کے لیے اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں جو میرے حسین کو جس نے سب سے پہلا تیر مار اس کی قبر آگ سے بھر دے. تو جی آمین کہو. الہی جس نے دوسرا تیر دوسرے بازو پہ مارا اس کی قبر آگ سے جہنم سے بھر دے. الہی جس نے تلوار چلائی میرے حسین پہ، میرے حسین کے علی اکبر پہ، علی اصغر پہ، ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین پہ تلوار چلی، ان سادات معصوموں پہ تلواریں چلی، اللہ ان کی قبروں کو جہنم سے بھر دے. اللہ جو اس ظلم کو دیکھ کے خاموش ہوئے، جو ظلم کو دیکھ کے خوش ہوئے، ان کی نسلیں برباد کر دے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. جس ظلم کو دیکھ کے خاموش ہو گئے، اس ظلم کو دیکھ کے جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ ان کی قبروں کو بھی جہنم کے انگاروں سے بھر دے. جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں، اللہ انہیں غارت کر دے، ان کا جینے کا کوئی حق نہیں. اللہ جن کے سینوں میں نبی کے صحابہ کا پیار نہیں، انہیں بھی غارت کر دے، ان کا جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے بھیجے، بھتیجے بھیجے، یکے بعد دیگرے لڑتے لڑتے شہید ہوتے گئے. پوچھا میری بہن بی بی زینب کوئی ہے خیمے میں؟ فرمایا علی اکبر جس کا نام ابو بکر بن حسین ہے، علی اصغر جس کا نام عمر بن حسین ہے. تاریخ نے علی اکبر علی اصغر کے نام سے مشہور کیا ہے. اس کو بھیجو. ارے کیسا منظر ہوگا جب میرے حسین نے اپنے علی اکبر کے سینے پہ دست اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا ہوگا میرے علی اکبر تلوار سینے پہ کانا پشت پہ نہ کھانا. اس سے پوچھ جس نے دنیا میں جوان بیٹی یا بیٹے کا جنازہ اٹھایا دل پہ کیا گزرتی ہے. دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. مگر اہل بیت پہ صدقے جاؤ، سامنے لال ذبح ہو رہے ہیں. اہل بیت کی عورتوں نے کبھی وویلا نوحہ نہ کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن تھام کے رکھا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑا. اب علی اصغر کی باری آئی، یہ کے بعد دیگرے سارے شہید ہوتے گئے. اللہ اکبر. توجہ کیجئے، میرے حسین باہر نکلے، کائنات حیران ہے. آج وہ حسین رضی اللہ عنہ 72 سال کی عمر میں داڑھی سفید ہے، اپنے بچوں کو تنا چھوڑ کے کربلا کے میدان میں سجدہ کرنے جا رہا ہے، اپنے رب کو منانے جا رہا ہے. لڑتے لڑتے
صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے عصر ہو گئی، لڑتے لڑتے اور لوگوں آخر امام حسین کے دائیں بازو پہ ایک ظالم نے تیر مارا، میرے حسین کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، زمین پر گری، پھر ایک ظالم نے اور لوگوں تیر مارا، میرا حسین بائیں ہاتھ سے تلوار اٹھانے لگے، بائیں بازو پہ تیر مارا اور تلوار چھٹ گئی، اور ایک ظالم نے چھاتی پہ تیر برسایا، میرے حسین علیہ السلام زمین پہ کربلا کی مٹی میں گر گئے، وہ کربلا کی مٹی جو میرے محبوب کو مدینے میں جبریل نے دکھائی تھی۔ اللہ میری تو دعا ہے ہمیں زندہ رکھ تو حسینی بنا کے زندہ رکھ، اللہ موت آئے تو ہمیں حب حسینی میں موت آئے، اللہ قیامت کے دن کھڑا کرنا تو حب حسینی میں حسین کی صف پہ کھڑا کر دینا۔ ایک ظالم آگے آیا، بڑا قیمتی وقت ہے، میں نے چند لمحوں کے اندر ابتدا میں تعارف بھی کرایا، شان بھی بیان کی اور شہادت بھی پیش کر، اللہ قبول فرمائے، تاریخی پروگرام اللہ قبول فرمائے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے میرے حسین کا سر جسم سے قلم کرنا شروع کر دیا، میرے حسین کا سر کاٹنا شروع کر دیا۔ کوئی بہن اپنے ویر کا سر کٹتا نہیں دیکھ سکتی، کوئی بیٹی اپنے باپ کا سر کٹتا نہیں دیکھ سکتی، کوئی بیوی اپنے خاوند کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ سلام ہے اہل بیت کو، سلام ہے امام حسین کی گھر والیوں کو، سلام ہے امام حسین کی بیٹیوں کو، سلام ہے امام حسین کی بہن کو کہ سر کٹتے ذبح ہوتے دیکھا، پھر بھی وویلا نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، سینہ کو بھی نہیں کی، تھپڑ نہیں مارے، بے پردگی نہیں کی، خیموں سے باہر نہیں آئی۔ میرے حسین نے فرمایا تھا میری بہن زینب، تیرا حسین تیرا ویر کٹ بھی جائے بے پردگی نہ کرنا، یہ پردہ سادات کی عزت ہے۔ سر کاٹ کے تسلے میں رکھ کے ابن زیاد کے دربار میں لے گئے، ابن زیاد کے دربار میں لے گئے، اس ظالم نے چھڑی سے میرے حسین کے ہونٹوں پہ مارا، کبھی دانتوں پہ چھڑی مارتا ہے، کبھی ہونٹوں پہ چھڑی مارتا ہے۔ کسی کہنے والے نے دربار میں کہا ظالم تجھے کیا پتا یہ وہ ہونٹ ہے جن ہونٹوں کو میرے محمد چوسا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حسین کے ہونٹ چوسا کرتے تھے، زبان چوسا کرتے تھے۔ وہ حسین سبق دے گیا دنیا کو کہ لوگ زندہ رہ کے بھی مر گئے، حسین شہید ہو کے بھی زندہ ہے۔ سر کٹا کے بھی سر بلند ہوا وہ حسین، سر کٹا کے بھی سر کو نہ جھکایا جس نے وہ حسین، سر کٹا کے بھی پرچم حق کو بلند کیا لہرایا جس نے وہ حسین، منبر سے اتر کر رسول اللہ نے جس کو اٹھایا ہے وہ حسین، اور نبوت والے کندھوں پہ بٹھایا ہے جس کو وہ حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رحمان و رحیم،
اس گھر میں بھائی عبد القدیر صاحب کے گھر میں، بھائی طاہر صاحب کے گھر میں، بھائی عبد الرزاق صاحب کے گھر میں جتنے مسلمان عورتیں اور مرد، نوجوان، بچے بچیاں آئے، اللہ ان سب کو معاف فرما، اللہ ان سب کو حب حسینی نصیب فرما، حب اہل بیت نصیب فرما، حب صحابہ نصیب فرما، حب صحابہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے دکھ ٹال دے، اللہ اہل بیت پہ بڑا ظلم ہوا، ظلم کرنے والوں کو یا اللہ عبرت کا نشان بنا دے، اللہ علی کی بیٹی بی بی زینب کی بد دعا ان کے خلاف قبول فرما لے، یا اللہ جنہوں نے ظلم کی ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ہم حسینی ہیں، حب حسینی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم حب صحابہ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، مولا ہماری زندگیاں قبول فرما لے، اللہ جتنے آئے ہیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اللہ عمرے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ ہر برائی سے بچا، ہر گندگی سے بچا، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ایسے عمل کی توفیق دے جن پہ تو راضی ہو جائے اور تو ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، یا اللہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے بیٹے عبد السلام کو زندگی والا بنا دے، اللہ جن جن کے گھروں میں بیٹے ہیں بیٹیاں سب کے نصیب اچھے فرما، یا اللہ میرے ویر محمد عامر کو نیک صالحین بیٹا عطا فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، اے اللہ سب کے رزق میں بھائی طاہر دعا کی درخواست کر رہے تھے، میرے مولا بڑی محبت کے ساتھ افطاری کا اہتمام کیا، یا اللہ 10ویں دن کا یوم عاشورہ کے روزے کی افطاری کا اہتمام کیا، اللہ اس کے رزق میں، صحت میں، جان میں، مال میں، عزت میں، اللہ محبت میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اس گھر پہ رحمت نازل فرما، اللہ ہماری بہن عبد القدیر صاحب کی والدہ محترمہ والدین جو دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آج وہ بھی زندہ ہوتی تو دیکھتی اس کے گھر میں پوتا پیدا ہوا، اللہ وہ دعائیں کر گئی، ان کی دعائیں آئیں، اللہ تو قبول فرما، الہی ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں معاف فرما، یا اللہ بھائی طاہر کے والد کو معاف فرما، اللہ سب کے مسلمانوں کے حالات صحیح فرما دے، کرونا کی بیماری سے بچا، اللہ ہر قسم کی زہریلی لہروں سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری دنیا پہ اسلامی حکومت کا نظام قائم فرما، اے میرے مولا ہماری دعائیں قبول فرما، بھائی حاجی محمد خالد صاحب کے بیٹے جس نے تلاوت کلام پاک کی، میرے مولا اسے مکمل حافظ قرآن بنا، یا اللہ محدثین بنا، اے میرے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہم رہیں یا نہ رہیں ہماری آل اولاد کو کبھی بے دین نہ کرنا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے بالک، امام حسین کی یاد میں زندگی گزارنے والے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چغلیاں نہیں کی، اللہ جو لوگ پیٹھ پیچھے غیبتیں چغلیاں بدخویاں کرتے اللہ ان کو معاف کرنے ایسا توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ امام حسین نے کبھی نماز نہ چھوڑی، میدان کربلا میں بھی نماز نہ چھوڑی، اللہ حسین 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 کرنے والوں کو نمازی بنا، عقیدہ حسین نصیب فرما، جذبہ حسینی نصیب فرما، فکر حسینی نصیب فرما، منہج حسینی نصیب فرما، ذوق اور شوق حسینی نصیب فرما، اے میرے اللہ میرے برادر محترم مولانا محمد اسلم رضا رحمہ اللہ، اللہ میرے والد محترم مولانا عبد الکریم رحمہ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ میرے بھائی عبد ستار کی قبر کو جنت کا باغ بنا، میری والدہ محترمہ اے میرے اللہ، اے اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ جن جن گھروں میں پریشانیاں ہیں پریشانیاں دور فرما، میرے محترم میرے مکرم عزیزم قاری القرآن اور بہت ہی سریلی آواز والے خطیب اور نعت خوان حضرت قاری زین العابدین، اے میرے مولا ان کے والدین کو صحت عطا فرما، اللہ تمام مسلمانوں کے حالات ٹھیک کر دے، اللہ جن جن کے بارے میں بھائی حاجی خالد صاحب نے دعاؤں کی درخواستیں کی اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، محمد ادریس کی پریشانیاں دور فرما، 6 روپے سے آنے والے مہمانوں کی خیر فرما، ملتان سے آنے والے مہمانوں کی خیر فرما، اللہ یہ مجلس سجائی ہے تیرے بندے
حاجی عبد القدیر ڈاکٹر عبد القدیر نے میرے مولا اللہ اس گھر کو اللہ برکت والا بنا دے، اللہ کبھی کسی وقت کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہر وقت ہر معاملے میں اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے مالک میرے سامنے یہ میرے بھائی بیٹھے، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ ان کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ اللہ مجھے نام نہیں آتا بھائی کا، اللہ ان کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ اللہ سب کو سلامتی عطا فرما، سب کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار بار ایک مجھے بہن دعاؤں کی درخواست کر رہی تھی، کمرے میں آ کر میرے اللہ اس بہن کی نیک تمنا پوریاں فرما، اس کی پریشانیاں دور فرما۔ اس اللہ عبید اللہ کو حافظ قرآن بنا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ عبید اللہ حافظ قرآن بنا۔ اللہ اس گھر میں اتنی خواتین میری بہنوں نے بچیوں نے باپردہ ہو کے شان اہل بیت سنا، اے میرے مولا ان کا سننا میرا سنانا قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔